بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو 2 جنوری 2024 کو پاک فضائیہ نے اپنے ایک آپریشنل بیس جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا وہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ ایک ایسی تقریب تھی جس میں چین سے حاصل کیے ہوئے نئے J-10C طیاروں کو پاک فضائیہ کے فائٹنگ فلیٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ یہ تقریب بنیادی طور پر ان طیاروں کی کمیشننگ کے حوالے سے تھی، مگر اس کے اندر مزید کچھ نئے ہتھیار جن میں مختلف قسم کے ریڈار، میزائل اور ڈرون وغیرہ شامل تھے، ان کو بھی پاک فضائیہ کے فلیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک روٹین کی تقریب تھی اور دنیا بھر میں اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی فوج جو ہے وہ کوئی نیا یا اہم ہتھیار جو ہے خریدتی ہے، بناتی ہے یا اس کو فوج کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کی ایک روٹین کی تقریب تھی۔ لیکن اس کے دوران جب ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب جو اس وقت پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے خطاب کے دوران ایک ایسی لائن کہی، ایک ایسا فقرہ کہا جس کے بعد پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس طرف متوجہ ہو گیا، اور خاص طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پہ تو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا آپ کہہ لیں یا واویلا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور وہ لائن یا فقرہ یہ تھا کہ بہت جلد پاک فضائیہ چین سے J-31 طیارے بھی حاصل کرنے والی ہے، یعنی یہ جلد پاک فضائیہ میں شامل کر لیے جائیں گے۔ اس ایک لائن کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے طور پر دکھا رہا ہے، اگرچہ اس بات کو یا اس تقریب کو اب 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ خبر ہے کہ مسلسل وہاں پر گردش کر رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع کو یا اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ آخر پاک فضائیہ کو یہ طیارے حاصل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، یہ طیارے جو ہیں یہ ان کی کیا جنگی صلاحیت ہے، اور اس کا جو ہے پاک فضائیہ اور خاص طور پر بھارت کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے والا، اور وہاں پہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ بات کیوں ہو رہی ہے۔ دوستو اس طیارے کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں جنگ جیتنے کے لیے کسی بھی ملک کی فضائیہ کو جدید اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اس طیارے کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا یا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جدید دور کے اندر جنگ جیتنے کے لیے یا اپنا دفاع کرنے کے لیے ایئر فورس کا جدید اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنی جدید ہوگی، جتنی ایڈوانس ہوگی، اس کو اپنے دشمن کے اوپر اتنا ہی ایج، سبقت یا برتری حاصل ہوگی۔ دوستو اس طیارے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو آج کی جو ہوائی جنگ ہے، جو ایئر وار ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی ملک کی فضائیہ جتنی جدید ہوگی، جتنی طاقتور اور ایڈوانس ہوگی، اس کو اپنے دشمن کے اوپر اتنا ہی زیادہ ایج یا سبقت حاصل ہوگی۔ تازہ ترین مثال ہم حماس اور اسرائیل کی جنگ سے لے سکتے ہیں۔ جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور واپس جب اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہونے جا رہا تھا تو اس نے اپنی سب سے پہلے فضائیہ کو وہاں پر استعمال کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان کی دفاعی لائنز کو کمزور کیا، اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل کی پیدل فوج جو ہے وہ غزہ کے اندر داخل ہوئی، اور اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں پیدل فوج کو مکمل طور پر ایئر کور جو ہے اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں دے سکتے ہیں کہ روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے، اس میں بھی روسی افواج مکمل طور پر یوکرائن کے اندر ابھی تک داخل نہیں ہو رہی، اور اس جنگ میں روس ابھی تک زیادہ تر اپنی فضائیہ اور اپنے میزائل سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، یعنی اپنی فضائیہ کا استعمال وہ بہت زیادہ کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو پاک فضائیہ بھی سمجھتی ہے، یعنی پاکستان ایئر فورس کو اپنی جنگی صلاحیتوں کے بارے میں اور اپنے کردار کے بارے میں بہت زیادہ ادراک ہے، اس لیے وہ اپنے فلیٹ کو جو ہے اپ گریڈ کرنا چاہتی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم پاکستان ایئر فورس کے جو فائٹنگ فلیٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی لائن کے اندر ہمیں امریکی ساختہ F-16 طیارے نظر آتے ہیں۔ یہ طیارے کوئی تقریباً پچھلے 4 دہائیوں سے پاک فضائی میں موجود ہیں اور اس کی موجودہ جو جنگی صلاحیتیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز کی ایک طبی عمر ہوتی ہے، یا ہر ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے، پرانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان آلات کو یا ان ہتھیاروں کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے پاک فضائیہ جو ہے یہ J-31 طیارے چین سے حاصل کرنے جا رہی ہے۔ چین کی طرف جانے سے پہلے عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو زیادہ تر اس طرح کا جو اسلحہ ہے یا ہتھیار ہے یا طیارے ہیں وہ امریکہ سے حاصل کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ جو ہے اس معاملے میں جو ریلیکٹنٹ ہو رہا ہے، وہ پاکستان کو اس طریقے سے یہ ہتھیار فراہم نہیں کر رہا جس طرح وہ ماضی میں کرتا رہا ہے۔
تو ایسی صورتحال میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہترین آپشن تھا، کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کے ایک تو تعلقات بھی اچھے ہیں، دوسرا چین جب اس طرح کی چیزیں پاکستان کو یعنی ہتھیار وغیرہ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کوئی شرائط یا اس طرح کی چیزیں نہیں ٹرم اینڈ کنڈیشن لگاتا جو امریکہ اس وقت لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ نیچرلی طور پر اس وقت چین کے قریب ہو رہا ہے اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اب اگر بات کریں اس جہاز کی جنگی صلاحیتوں کی تو یہ ایک درمیانے سائز کا ملٹی رول فائٹر ہے۔ یہ ابھی تک پروٹوٹائپ شکل میں ہے، ستمبر 2011 سے اس کی خبریں آ رہی تھیں، لیکن اس نے پہلی پرواز جو ہے وہ نومبر 2014 میں کی تھی، لیکن یہ ابھی تک مکمل طور پر آپریشنل نہیں ہوا۔ نہ تو یہ چین کی ایئر فورس کے پاس ہے، نہ دنیا کی کسی دوسری ایئر فورس نے اس کو خریدا ہے، اور نہ ہی اس نے ابھی تک کسی فضائی مارکے کے اندر حصہ لیا، یعنی یہ ابھی صرف پروٹوٹائپ کی شکل میں ہے۔ لیکن اطلاعات ہیں کہ اس کو 2026 یا 27 میں مکمل طور پر موڈیفائی کر کے سروس میں ان کر دیا جائے گا۔ یہ جہاز جو ہے اس کے اندر 4 ہارڈ پورٹس موجود ہوں گی جو مختلف قسم کے میزائل کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے اندر چین کا بنا ہوا SW-13E انجن شامل کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے اس کے اندر RD-93 جو کہ ایک روس کا انجن ہے اس کو لگایا گیا تھا، لیکن چین جو ہے اس سے مطمئن نہیں اور وہ اس کی رفتار اور پرواز کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اب اپنا ہی انجن SW-13E اس میں لگانے جا رہا ہے۔ اس جہاز کی زیادہ سے زیادہ رفتار جو ہے 1.8 میک تک ہو سکتی ہے، جبکہ یہ 8000 کلو گرام مختلف قسم کے ہتھیار جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ابھی تک کلیئر یا واضح نہیں ہے کہ کیا یہ ایٹمی ہتھیاروں کو بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اب اگر بات کریں بھارت کی پریشانی کی کہ بھارت اس کے بارے میں کیوں پریشان ہے اور وہ کیوں اتنا زیادہ واویلا کر رہا ہے، تو اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طیارے کے اندر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے جو روایتی ہتھیاروں یعنی میزائل یا ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتی، اور اس کو پرانے یا روایتی جو دفاعی ہتھیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو پکڑا، ڈیٹیکٹ یا تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور بھارت کے پاس ابھی تک یہ صلاحیت نہیں ہے، اور نہ ہی بھارت کے پاس کوئی اس طرح کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا جہاز موجود ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ اگرچہ اس نے فرانس سے رافیل طیارے تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن رافیل جو ہے وہ 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے، جبکہ یہ طیارہ J-31 جو ہے یہ 5th جنریشن کا طیارہ ہے، تو یہ جنگی صلاحیتوں میں اس سے ایک قدم آگے ہے۔ بھارت جو ہے وہ ایسا نہیں کہ مکمل طور پر اس سے آگاہ نہیں ہے یا وہ جو 5th جنریشن کے طیارے نہیں بنا رہا، اگرچہ اس نے اپنا ایک جو ہے اس کے اوپر پروگرام ضرور شروع کر رکھا ہے جس کے اندر وہ 5th جنریشن کے طیارے بنانے جا رہا ہے، لیکن اس پروگرام کے اندر طیارے جو ہیں وہ شاید 2030 کے بعد جا کر بھارتی فضائیہ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ 2 اور وجوہات بھی ہیں جن کے اوپر بھارت پریشان ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رفال جو ہے ایک بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے جو بھارت نے فرانس کے ساتھ کر رکھا ہے، اور اس کو ابھی تک صرف 36 طیارے حاصل ہوئے ہیں، جبکہ وہ ان کو تقریباً 150 طیارے جو ہے فرانس سے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو مزید طیارے جو ہے وہ 2035 یا اس کے آخر میں جا کر ملیں گے، جبکہ بھارت کا جو اپنا پروجیکٹ ہے تیجس کا وہ بھی مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، اور تیجس طیارے جو ہیں وہ دنیا کی کسی بھی فوج کی توجہ جو ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، یعنی ان کی جو بیٹل کیپیبلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ایک تو بھارت جو ہے رفال کا مہنگا پروجیکٹ خرید چکا ہے، تیجس ناکام ہو چکے ہیں، اور جو روس کا طیارہ ہے Su-30 جو اس کے استعمال میں ہے وہ بھی اس طیارے کا مقابلہ شاید نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بھارت پریشان ہے کہ پاکستان اگر یہ طیارہ 2026 یا 27 میں چین سے حاصل کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ فروری 2019 یعنی جو ابھی نندن والا واقعہ ہے اس کی جو کوئی نئی قسط یا ایپیسوڈ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ریپیٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے بھارتی میڈیا جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی ہر فوج جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو بہتر سے بہتر کرتی رہتی ہے، اور یہ پاکستان کا بھی حق ہے کہ وہ جس ملک سے چاہے جس طرح کے طیارے حاصل کرے، کسی دوسرے ملک کو اس کے اوپر بلا وجہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور جن لوگوں کو اس چیز سے پریشانی ہے وہ بجائے پاکستان کے اوپر تنقید کرنے کے اپنے حالات کو بہتر کریں۔ امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دی ہوئی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔